آج رمضان المبارک میں یہ صورتحال بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ تراویح کے موقع پر بقیہ نمازوں میں بھی جتنی اجتماعات آج سے پہلے سالوں کے اندر ہوتے تھے، فجر کی نمازوں میں ہم نے خود دیکھا، حالانکہ پہلے دیکھا جائے تو آبادی کم تھی، اب دن بدن آبادی بڑھ رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مساجد کم پڑ جاتی، لیکن اب صورتحال یہ تھی کچھ لوگ اس وجہ سے فجر کی نمازوں میں مساجد کے اندر نہیں آتے، گھر پڑھ کے وہیں لیٹ جاتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو پھر وہاں بیٹھ کے درس سننا پڑے گا، وہاں درس ہوگا، درس میں بیٹھنا پڑے گا، یا نماز فجر کی جو ہے اس میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، گھر میں مختصر پڑھ کے یہی لیٹ جاتا ہوں۔ اس وجہ سے بھی اجتماعات کے اندر کمی رہی، اور سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ تراویح کے موقع پر دیکھنے میں ملی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے صفوں کی صفیں جو ہیں لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یعنی تراویح کو لوگوں نے ایک فالتو نماز سمجھ لیا کہ جس طرح آج کچھ نام لحاظ مفکروں نے عوام الناس کو جو ہے وہ یہ ذہن دیا کہ یہ ایک فالتو نماز ہے، یہ ایک نفلی نماز ہے، حالانکہ تراویح کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے۔ اگر کوئی اس کی عادت بنا لے چھوڑنے کی تو اس سے بھی مواخذہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ عظمت اور اہمیت تراویح کی بیان کی ہے، لیکن بڑی بڑی مساجد کے اندر بھی بمشکل ایک صف بھی تراویح کے اجتماع میں نہیں۔ یعنی لوگوں کو اتنی قرآن سے محبت ہے کہ وہ اب کسی جگہ پہ تراویح کا اگر اجتماع ہوا بھی ہے، تراویح ہوئی بھی ہے، تو وہاں مسجد کے اندر جو چند ایک لوگ مسلط طبقہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پورا قرآن نہیں سنیں گے، اس میں بڑی دیر لگتی ہے، وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ حالانکہ یہ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے سنیں، پڑھنی انہوں نے پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے تھی، لیکن وہ مسلط طبقہ غالب آیا اور ان مساجد کے اندر بھی قرآن مکمل نہ ہو سکا، بلکہ صورتوں سے تراویح پڑھی گئی۔ یعنی یہ صورتحال بھی مساجد کے اندر رہی، اور آدھے گھنٹے میں 25 منٹ کے اندر جو ہے وہ تراویح پڑھ کے فارغ، اور پھر بلا باہر آ کے وہ کھڑے ہو کے گھنٹوں باتیں کرتے رہے، پھر تھکاوٹ نہیں۔ لیکن تراویح کے اجتماع میں قرآن سننے کے اندر یہ صورتحال بھی دیکھنے میں ملی ہے۔